الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے جو دین ہمارے لیے نازل فرمایا، اس دین کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار جگہوں میں اللہ جل شانہ نے نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ بیان فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس لیے جو صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے مالوں کی ضرور زکوٰۃ ادا کریں۔ کل کے دن کن چیزوں کے رہنے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، چند باتیں عرض کیا تھا۔ آج آپ کے سامنے اسی کے متعلق کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، چند باتوں کا تذکرہ کروں گا، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، جو صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس کا آزاد ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، جو صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، جو صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس کا عاقل ہونا، عقل مند ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ دیوانہ پاگل پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش پیسہ، ان چیزوں کا مالدار کی ملکیت اور اس کے قبضے میں رہتے ہوئے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ ان چیزوں پر اس کی ملکیت میں، قبضے میں رہتے ہوئے 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، وہ قرض سے فارغ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جو مقروض ہو، جس کے ذمہ قرضہ ہو، تو مقروض پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پاس کتنا مال ہے اور اس کے ذمہ کتنا قرضہ ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس 26,000 روپیہ ہو اور اس کے ذمہ 30,000 روپیہ قرضہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 50,000 روپیہ ہو اور اس کے ذمہ 20,000 روپیہ قرضہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے 20,000 پر زکوٰۃ نہیں ہے، 30,000 پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو بہرحال جو صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، وہ قرض سے فارغ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ مقروض ہے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 6، جو صاحب نصاب مالدار ہے، اس کے پاس اتنا مال ہو جو ضروریات اصلیہ سے زائد ہو۔ ضروریات اصلیہ سے مراد رہنے کے لیے خاص گھر اور خاص سواری، 2 ویلر، 4 ویلر، اور پہننے کے لیے کپڑے وغیرہ۔ تو اس طرح جو ضروریات اصلیہ ہو، یہ چھوڑ کر اگر اس کے پاس
سونا چاندی مال تجارت کیش پیسہ ہے تو ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، جن کے پاس سونا چاندی یا کیش پیسہ ایسا ہو کہ ان چیزوں کی ملکیت کامل ہو، کامل ملکیت ہو۔ کامل ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ اصل مال کا مالک بھی ہو اور اس کا تصرف کرنے کا بھی اس کو پورا اختیار ہو، قبضہ بھی کامل ہو، خرچ کرنے کا اختیار بھی کامل ہو۔ اگر کسی کے پاس 50,000 روپیہ تو ہے، لیکن یہ کسی اور کو بطور امانت قرض دے دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آدمی 50,000 روپیہ کا مالک تو ہے، لیکن یہ تصرف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ کسی اور کو بطور امانت دے دیا ہے۔ اسی لیے جو آدمی کسی کو قرض دے دیتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ جب تک وہ قرضہ ادا نہ ہو تو ان پیسوں پر زکوٰۃ دینا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ قرضہ وصول ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے دے تو بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ جب وہ قرضہ ادا ہو جائے، وصول ہو جائے، تب اس کے ذمہ زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ بہرحال جو سونا یا چاندی یا کیش پیسہ اس کے پاس ایسا ہو کہ قبضہ بھی مکمل ہو اور یہ خرچ بھی کرنے کا مکمل اختیار رکھتا ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 8، سال گزرتے ہی فوراً اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، بلا عذر۔ تاخیر کرنا، دیر کرنا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ گنہگار ہوگا۔ نمبر 9، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ سال گزرنے سے پہلے، وقت آنے سے پہلے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دے تب بھی صحیح ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان العباس سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقته قبل ان تحل فرخص له فی ذلك، کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ پہلے ہی ادا کر دوں، جلدی ہی ادا کر دوں؟ یہ سوال کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ ایک روایت میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے 2 سال پہلے ہی کی زکوٰۃ پیشگی وصول کر لی۔ تو بہرحال اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی اپنے مالوں کی زکوٰۃ سال گزرنے سے پہلے بھی ادا کر دے تب بھی صحیح ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی اللہ کا بندہ اس رمضان میں جو سال گزرا اس کی بھی زکوٰۃ ادا کیا، اور آئندہ رمضان میں جو زکوٰۃ نکالنا ہے وہ زکوٰۃ کی رقم بھی اسی رمضان میں ادا کر دیا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 4 لاکھ روپیہ ہے، تو گزشتہ سال کی زکوٰۃ بھی 10,000 روپیہ ادا کر دیا، تو 4 لاکھ کو 10,000 روپیہ ہوتے ہیں، تو 4 لاکھ کی زکوٰۃ گزشتہ سال کی بھی 10,000 روپیہ ادا کر دیا، اور آئندہ رمضان میں جو 10,000 روپیہ زکوٰۃ نکالنا ہے وہ 10,000 روپیہ بھی اسی رمضان میں نکال دیا، تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ آئندہ رمضان کے آنے پر اگر اس کے مال میں اضافہ ہو گیا
مثال کے طور پر اور 4 لاکھ اضافہ ہو گئے تو 4 لاکھ اور پہلے کے 4 لاکھ 8 لاکھ ہو گئے، تو اس نے 4 لاکھ کی زکوٰۃ پہلے ہی نکال چکا ہے، تو آئندہ رمضان میں جو 4 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے وہ بقیہ 4 لاکھ روپیوں کا زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں کہ اگر کوئی 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے زکوٰۃ نکالتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ آئندہ سال آنے پر اس کے مال میں اضافہ ہوا ہے یا اتنا ہی مال ہے۔ اگر اضافہ ہو گیا ہے تو اضافہ شدہ مال پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ نمبر 10، رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے مال پر محرم میں سال مکمل ہوتا ہے تو محرم میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال دیں، یا رجب میں سال مکمل ہوتا ہے تو رجب میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، یا شوال میں سال مکمل ہوتا ہے تو شوال میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اس لیے رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اپنے مالوں پر جس مہینے میں سال مکمل ہوتا ہے اس مہینے میں زکوٰۃ نکال دینا ضروری ہے۔ ہاں، یہ الگ چیز ہے، رمضان میں زکوٰۃ نکالنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ رمضان ہی میں نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نمبر 11، ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من استفاد مالا فلا زکاة فیہ حتی یحول علیہ الحول۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مال مستفاد پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے۔ مال مستفاد کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک 10 لاکھ روپیہ ہمارے پاس موجود تھے۔ گزشتہ رمضان میں بھی 10 لاکھ اور اس رمضان میں بھی 10 لاکھ موجود ہیں، اور یہ درمیان میں اگر 5 لاکھ روپیہ مل گئے درمیانی سال میں، مثال کے طور پر سفر کے مہینے میں 5 لاکھ روپیہ وصول ہو گئے، تو درمیانی سال میں جو پیسہ وصول ہوا ہے، جو پیسہ ملا ہوا ہے، یہ 5 لاکھ روپیہ پر زکوٰۃ دینا ہے یا نہیں ہے۔ یہ حدیث کے مطابق درمیانی سال میں جو مال ملا ہے، جب تک اس پر سال نہیں گزرے گا اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہی بیان فرماتے ہیں کہ درمیانی سال میں جو مال ملتا ہے اس مال پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ درمیانی سال میں جتنا بھی مال ملے ان تمام مالوں پر بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے، کہ درمیانی سال میں یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ سال مکمل ہونے سے 1 دن پہلے بھی اگر مال مل گیا، جتنا بھی مال ملا ہو، اگر 1 دن پہلے بھی مال مل گیا تو اس کو بھی اصل مال کے ساتھ ملا کر پورے مال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ تو درمیانی سال میں جب بھی مال ملے، جتنا بھی ملے، جو بھی مال ملے، ان تمام مالوں کو اصل مال کے ساتھ ملا کر حساب ڈال کر مکمل مال کا زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے رابطہ کریں اور صحیح سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو دوسروں کو سنائیں، آگے شیئر فرمائیں، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔